بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ سورہ آل عمران، اس کا مختصر جو تعارف ہے وہ ہے۔ سب سے پہلے مقام نزول، سورہ آل عمران مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے اور اس میں 20 رکوع اور 200 آیات ہیں۔ آل عمران نام رکھنے کی وجہ کیا؟ آل کا ایک معنی اولاد ہے، اور اس سورت کے چوتھے اور 5ویں رکوع میں آیت نمبر 33 سے لے کے 54 تک اس میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عمران کی آل کی سیرت اور ان کے فضائل کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا۔ اب سورہ آل عمران کے فضائل کیا ہیں؟ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا۔ سبحان اللہ جی، کتنی بڑی برکت کی بات۔ قیامت کے دن قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا، یعنی قرآن کو بھی لایا جائے گا اور اس پر عمل کرنے والوں کو بھی لایا جائے گا۔ ان کے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی۔ سبحان اللہ، کیسا پروٹوکول ہے۔ دنیا میں جو پروٹوکول ہے نا، آگے پیچھے گاڑیاں ہیں، یہ عارضی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن یہ حقیقی نہیں ہے، یہ عارضی ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ اربپتی کھرب پتی یہاں پہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی قبریں اجڑ جاتی ہیں۔ کوئی بندہ حتیٰ کہ ان کی اولاد میں سے بھی جا کے وہاں دعا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، تو یہ کیسا پروٹوکول ہے۔ آگے آگے یہ قرآن ہوگا، یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ حضرت نواس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے لیے 3 مثالیں بیان فرمائی ہیں جنہیں میں آج تک نہیں بھولا۔ سبحان اللہ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں جیسے 2 بادل ہوں یا 2 ایسے سائبان ہوں جن کے درمیان روشنی ہو، یا صف بندھے ہوئے 2 پرندوں کی قطاریں ہوں، یعنی یا صف باندھے ہوئے 2 پرندوں کی قطاریں ہوں۔ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ سبحان اللہ، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص رات میں سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھے گا تو اس کے لیے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تیسری حدیث مبارکہ حضرت مکحول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص جمعہ کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے تو رات تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ جی۔ اس کے بعد اس کے مضامین کون سے ہیں؟ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت، ان کی پرورش، جس جگہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ملتا، وہاں کھڑے ہو کے حضرت زکریا علیہ السلام کا اولاد کے لیے دعا کرنا، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت ملنا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات و واقعات کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بھی بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کی صداقت پر دلائل دیے گئے ہیں۔ دوسرا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے خود فرمایا قرآن پاک میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے بارے جھگڑنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلانے والے، قرآن مجید کا انکار کرنے والے نجران کے عیسائیوں سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونے والی گفتگو بیان کی گئی ہے۔ مسحاق کے دن انبیاء کرام علیہ السلام سے سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے عہد لینے کا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ کی فضیلت اور اس امت کے باقی تمام امتوں سے افضل ہونے کا بیان ہے۔ یہودیوں پر ذلت و خواری مسلط کیے جانے کا ذکر ہے۔ جہاد کی فرضیت
اور سود کی حرمت سے متعلق شرعی احکام اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کی سزا کے بارے میں اس کے اندر بیان کیا گیا۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد کا تذکرہ اور اس سے حاصل ہونے والی عبرت اور نصیحت کا بیان ہے۔ امت کی خیر خواہی میں مال خرچ کرنے، لوگوں پر احسان کرنے اور بخل نہ کرنے کے فضائل جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ امت کی خیر خواہی کرنی یہ بہت بڑا اللہ رب العزت کی طرف سے یہ کرم ہوتا ہے اس بندے کے اوپر جو خیر خواہی کرتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی اللہ پاک اس بندے پر اپنا خاص کرم اور فضل فرماتا ہے۔ جب اس دنیا سے جائے گا اللہ پاک اس پر اس وقت بھی کرم فرمائے گا، اور جب میدان معاشر کو پہنچے گا اللہ پاک اس وقت بھی خیر خواہی فرمائے گا کہ تو بندہ ہو کے دنیا میں بندوں کے اوپر کرم کرتا رہا ہے، تو ہم تو رحمان ہیں، رحیم ہیں، کرم فرمانے والے، تو اللہ پاک اسی انداز کے اندر اپنی شان کے مطابق اس بندے پر اپنا خاص کرم فضل فرمائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ بخل نہیں کرنا، مطلب اس سے منع کیا گیا ہے۔ جہاں خرچ کرنے کا وقت آئے، جہاں ٹائم ہو تو وہاں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور جہاں نہیں وہاں فضول خرچی نہیں کرنی، تو یہ منع کیا گیا۔ فرمایا درمیانی راہ، اور اپنے بندوں کی اللہ پاک نے نشانی بھی بیان فرمائی ہے قرآن پاک کے اندر کہ میرے جو پیارے بندے ہیں نہ تو وہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ وہ کنجوسی کرتے، جہاں پہ خرچ کرنے کا وقت ہے وہاں خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد شہیدوں کے زندہ ہونے، انہیں رزق ملنے اور ان کا اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل ہونے پر خوش ہونے کا بیان ہے۔ ان کے بارے میں رب قدوس نے فرمایا کہ جو میری راہ کے اندر مارے جائیں، ان کے جسم کے ٹکڑے بھی ہو جائیں، ان کی بوٹی بوٹی بھی ہو جائے، تو ایک مقام پہ پہلے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ تم نے کہنا بھی نہیں ان کے بارے میں کہ وہ مردہ ہے، زبان سے بھی کہنا نہیں ہے، اور یہاں بھی فرمایا کہ تم نے گمان بھی نہیں کرنا، سبحان اللہ، گمان بھی نہیں کرنا کہ جناب وہ مر گئے ہیں۔ فرمایا وہ زندہ ہیں تو لیکن تمہاری عقلوں کی پرواز جہاں تک جا کے ختم ہوتی ہے، کہیں اس سے آگے جا کے میرے ایک شہید کا مقام شروع ہو جاتا ہے۔ اپنی عقلوں پہ نہیں پرکھنا یہ کیسے ہو جاتا ہے، سانس نہیں آ رہا، جسم کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، بوٹی بوٹی ہو چکی ہے، تو یہ کیسے جناب کھا لیتے ہیں۔ تو فرمایا یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ تمہاری عقلوں کی پرواز میں یہ بات نہیں آ سکتی، بس جو فرما دی ہے بس اسی کے اوپر جناب تمہاری عقلیں تو صرف ابھی تک یہ سوچ رہی ہیں کہ زندہ کیسے ہیں، لیکن ہم فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو رزق بھی دیتے ہیں، رزق عطا فرماتے ہیں، وہ کیسے وہ کھاتے ہیں، وہ کیسے استعمال کرتے ہیں جناب وہ عطا فرمانے والا جانے، اور جس کو عطا ہوا ہے وہ جانے، سبحان اللہ۔ تو ہم درمیان میں ٹانگ اڑانے والے کون ہوتے ہیں؟ ہمیں تو جو قرآن نے فرمایا تو الحمدللہ ہم تو وہ جناب مسکراتے ہوئے فرمائے عرض کریں گے ماشاء اللہ سبحان اللہ، کتنی کرم نوازی اللہ پاک کی۔ اور اس صورت کے آخر میں زمین و آسمان اور ان میں موجود عجائبات اور اسرار میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے، یعنی غور و فکر کرنا چاہیے عقل والوں کے لیے نشانی۔ ہر چیز میں بندہ سب سے پہلے اپنے وجود سے شروع کرے نا، میرا وجود کیسے بنا، پانی کا قطرہ، پھر ماں کے پیٹ میں نطفہ، حلقہ، مدغہ، ہڈی بنائی، ہڈی کے اوپر گوشت چڑھایا، پھر پوری شکل اختیار ہوگی جناب اللہ پاک نے بنا دی، سبحان اللہ جناب، روح اس کے اندر ڈال دی، خوراک ہے تمام ہوا، ماں کے پیٹ کے اندر حفاظت کی ہے بندہ، اس کے بعد پھر بچہ پیدا ہوا، کس انداز میں اللہ پاک نے، اس لیے فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ سورہ بقرہ کے ساتھ اس کی مناسبت کیا ہے کہ اچھا اس کے اندر ایک یہ بھی بیان کیا گیا کہ جہاد پر صبر کرنے اور اسلامی سرحدوں کی نگہبانی کرنے کا حکم بھی سورہ آل عمران کے اندر دیا گیا۔ سورہ آل عمران کی اپنے سے ماقابل سورۃ بقرہ کے ساتھ کئی طرح سے مناسبت ہے، جیسے دونوں صورتوں کے شروع میں قرآن پاک کے اوصاف بیان کیے گئے، سورہ بقرہ میں قرآن پاک نازل ہونے کا اجمالی طور پر ذکر آیا، اور سورہ آل عمران میں قرآن مجید کی آیات کی تقسیم بیان کی گئی۔ سورہ بقرہ میں جہاد کا اجمالی طور پر ذکر آیا، سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا۔ سورہ بقرہ میں جن شرعی احکام کو اجمالی طور پر بیان کیا گیا ہے انہیں سورہ آل عمران میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ سورہ بقرہ میں یہودیوں کا ذکر ہے اور سورہ آل عمران میں عیسائیوں کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ اللہ پاک کے مقدس بلند بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے الحمدللہ
یہ تیسری سورہ آل عمران کا جو تعارف ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ پاک اپنی پاک مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو دوست احباب آپ سن رہے ہیں اللہ پاک آپ کے علم و عمل کے اندر بھی برکتوں کا نزول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔